السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں فقیر اشرفی جناب نور عالم شمسی صاحب جو کہ حیدرآباد سے بلونگ کرتا ہوں، آج اس اہم پیغامات میں یہی بیان کروں گا کہ ہمارے معاشرے کے لوگ، میرے قوم کے لوگ جو شریعت کے خلاف، قرآن کے خلاف آج کام کرتے ہیں، کیا ان کے پاس قرآن کا پیغام، شریعت کے پیغام نہیں پہنچا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پاس بھی قرآن کا پیغام، شریعت کا پیغام پہنچا ہے، لیکن یہ لوگ عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں، شاید کہ نہ عمل کرنا جانتے ہیں۔ میں زیادہ تر طویل گفتگو تو نہیں کروں گا، اتنے بڑے شخصیت تو نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے جو بھی دیا ہے اس کا احسان ہے۔ تو بہرحال آج جو حالت حاضرہ میں دیکھ رہا ہوں اور میرے آنکھوں کے سامنے جو گزر رہا ہے، یہ قابل ناتعریف ہے، اس کی تعریف نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ اس لیے آج ہمارے معاشرے کے لوگ، خاص کر کے کرناٹک اور حیدرآباد کے کچھ لوگوں کے اندر یہ فطرت بنا ہوا ہے، کرناٹک اور حیدرآباد کے لوگوں میں کچھ یہ فطرت بنا ہوا ہے کہ ان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں کتاب میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں ثابت ہے، شریعت میں ثابت ہے۔ تو میں ان لوگوں سے یہ بیان، ان لوگوں کے پاس یہ بیان پہنچے تاکہ ان کو سمجھ آئے۔ آج ہم چلا چھٹی یہ سب جو کرتے ہیں، کیا قرآن میں ثابت ہے کہ چلا کرو، چھٹی کرو؟ قرآن میں کہیں بھی ایسی کوئی آیت نہیں ہے، لیکن کرناٹک کے لوگ اس کو زیادہ تر کرتے ہیں، اور یہاں تک کر دیتے ہیں کہ کسی ولی کی درگاہ میں جا کے بال بنواتے ہیں، بچوں کی بال کٹواتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں نے فلانا ولی کے درگاہ کا بچے کا بال مانگ لیا، فلانا درگاہ کا یہ بال ہے، فلانا ولی کا یہ درگاہ کا بال ہے۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تمہاری غیرت مر چکی ہے؟ کیا تمہارے اندر ایمان نہیں ہے؟ تم آج اس طریقے سے ایک ولی کے شان میں، ولی کے بارے میں برے خیالات پیدا کرتے ہو۔ کسی ولی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کسی بچے کی بال چاہیے، کسی ولی نے نہیں کہا ہے، کسی ولی نے یہ بھی نہیں کہا ہے کہ میرے مزار پہ آنا تو ناریل لے کے آنا، کسی ولی نے یہ بھی نہیں کہا ہے کہ میرے درگاہ میں آنا، میرے بارگاہ میں آنا تو چادریں لے کر آنا، کسی ولی نے یہ نہیں کہا ہے کہ میری بارگاہ میں آنا تو گلاب کے پھول لے کے آنا، کسی ولی نے یہ نہیں کہا ہے۔ لیکن یہ قوم کے مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ آج لوگ مزار پہ جاتے ہیں، بچوں کے بال منڈواتے ہیں، وہاں پہ جا کے بچوں کے بال کٹواتے ہیں۔ یہ شریعت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، خلاف ہے، لیکن اس چیز کو لوگ زیادہ تر کرنے پہ یقیناً آمادہ ہے۔ تو میرے قوم کے غیر مسلمانوں، یاد رکھو، یقیناً وہ دن بھی دور نہیں ہے۔ آج ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں، 40 دن تک اس بچے کے سر سے بال نہیں نکالتے ہیں، 40 دن تک اس بچے کے سر سے بال نہیں نکالتے، اور کہتے ہیں کہ میں نے فلانا مزار کے یہ بال مانگ لیا ہے۔ شریعت نے کہا ہے کہ وہ بچے ناپاک رہتے ہیں جو 40 دن تک بال نہیں نکالتے ہیں، پھر تم کیوں بال نہیں نکالتے ہو؟ میرے پیارے، شریعت کی طرف دھیان دو، قرآن کو ترجیح دیا کرو۔ میرے پیارے، اپنے قوم کو کیوں گمراہ کرتے ہو؟ شریعت کو کیوں بدنام کرتے ہو؟ دین کو کیوں بدنام کرتے ہو؟ شریعت کسی کی گھر کی غلامی نہیں ہے، شریعت ہمارے اور آپ کے گھر کے کتاب نہیں ہے۔ شریعت تو خدا کے قانون کو کہا جاتا ہے۔ شریعت تو یقیناً خدا کے گھر سے بنا ہوا ہے، شریعت تو خدا نے خود بنایا ہے، پھر آپ شریعت کو کیوں توڑنے پہ آتے ہو؟ میرے پیارے، یقیناً آج بھی وقت ہے، اپنے آپ کو اس غلط کاموں سے بچاؤ۔ آج بھی وقت ہے، بچوں کی چلا چھٹی کیا کیا نہیں کرتے ہو، جھولے لگاتے ہو، یہ کہاں کا رسم آپ لوگوں نے بنا لیا؟ یہ تو غیر رسم ہے، جو غیروں میں شمار کیا جاتا ہے، آج اپنوں میں شمار ہو گیا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے میرے پیارے، اگر ان باتوں سے نہیں بچو گے تو اپنے بچوں کو بھی گناہ کروانے میں آپ کوئی کسر نہیں چھوڑے، خود گناہ کرتے ہو
اور اپنے بچوں کو بھی گناہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہو، میرے پیارے یقیناً توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا۔ اتنی بڑی غلطیاں نہ کرو، خدا سے ڈرو، خدا را ایسے لوگوں کو ہدایت دے تاکہ ایسے لوگ صحیح ایمان لے کے آئے اور اپنے بچوں کو شریعت کی پابند بنائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچے جو اپنے بچوں کے بال درگاہوں پہ جا کے بنواتے ہیں، بکرے کاٹتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، پھولے چڑھاتے ہیں۔ یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے، یہ اپنے من مانی کی باتیں ہم لوگ کرتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے بہترین جملہ کہا ہے کہ پہلے کے لوگ شریعت کے مطابق چلتے تھے، اب کے دور کے لوگ طبیعت کے مطابق چلتے ہیں۔ طبیعت نے جو چاہا وہ کیا، طبیعت نے چاہا کہ نماز پڑھا تو پڑھ لیا، طبیعت نے چاہا قرآن پڑھا تو پڑھ لیا، طبیعت نے چاہا زکوٰۃ دینا تو دے دیا، طبیعت نے چاہا خیرات کرنا تو کر دیا، طبیعت نے چاہا فطرہ دینا تو دے دیا۔ اگر طبیعت نے نہیں چاہا تو نہیں دیا تو تمہاری زندگی کہاں سے سفلتا آئے گی؟ میرے پیارے، ان باتوں کو یقیناً سمجھو۔ اگر آپ نے دین کو اپنے سینے میں جگہ دے دیا تو آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ ایمان پہ جگہ رکھ کے دل پہ خیال کرنا، میرا رب کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے، میرا رب کا فیصلہ وہ فیصلہ ہے جو یقیناً تا قیامت تک قائم رہے گی، کبھی بدلے گی نہیں۔ تو ان باتوں پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ میرے پیارے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ پیغام اگر بہتر لگے تو آگے شیئر کر دیجئے گا اور زیادہ تر باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ فقیر اشرفی جناب نور عالم شمسی کو دعائیں دیتا جائے۔ السلام علیکم۔